دبئی میں بچوں کے لیے نیکسٹ ایئر کے لیے ایڈمیشن جو ہیں وہ سٹارٹ ہو چکے ہیں. تو آج میں جو آپ کو انفارمیشن دوں گی یہ IGCSE کے جیم اسکولوں کے بارے میں دوں گی جو کہ برٹش اسکول ہیں اور وہاں وہ نیکسٹ ایئر کے لیے ایڈمیشن انہوں نے کرنا سٹارٹ کر دی ہیں. اس کے لیے آپ کو کرنا کیا ہے کہ آپ کو ان کی ویب سائٹ پہ جا کے تو آن لائن اپلائی کرنا ہے ایڈمیشن کے لیے. تو وہاں سے آپ کو ایک اپلیکیشن نمبر جو ہے وہ ایشو کر دیا جائے گا اور اس کے بعد اسکول والے آپ سے کانٹیکٹ کریں گے, میسیجز ای میل کریں گے اور آپ کو وہ بلا لیں گے انٹرویو کے لیے. ابھی میں کچھ انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ اگر آپ کا بچہ FS1 میں ہے اور یا ایئر 1 میں اس کو ایڈمیشن آپ نے کروانا ہے تو اس کے لیے کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہیں. تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں جی FS1 کی. اگر آپ نے اپنے بچے کو فار ایگزامپل ابھی ایڈمیشن جیسے سٹارٹ ہو چکے ہیں اور آپ نے اس کو FS1 میں اگلے سال کے لیے ایڈمیشن کروانا ہے, ظاہری بات ہے آپ کلاسز نیکسٹ ایئر سپتمبر 2025 سے نئی کلاسز سٹارٹ ہوں گی, IGCSE برٹش اسکول ہوں گی. تو آپ نے اگر اپنے بچے کو اب ایڈمیشن کروانا ہے تو اب اگر اس کی عمر 4 سال پوری نہیں بھی ہے اور آنے والے سال میں 31 اگست 2025 تک اس کی ایج 4 سال پوری ہونی چاہیے. تو اس لیے آپ اس سے پہلے اگر ایج کم بھی ہو تو بچے کا ایڈمیشن اپلائی کر دیں, اس کی ایج 31 اگست تک پوری ہو جائے گی. اور آپ ایک اسکول میں ایڈمیشن اپلائی نہ کریں, آپ 2-3 اسکولوں میں کریں. یہ بالکل شیورٹی نہیں ہوتی کہ آپ جس اسکول میں ایڈمیشن اپلائی کر رہے ہیں وہاں سیٹس اتنی ہوں نہ ہوں. ایڈمیشن تو آپ آن لائن اپلائی کر دیتے ہیں لیکن آپ کو کنفرمیشن وہ بعد میں نہ دیں. یہ ہے FS1 کی. اسی طرح اگر آپ ایئر 1 یا گریڈ 1 میں جب آپ بچے کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو پھر اس کی ایج 5 سال 31 اگست 2025 تک پوری ہونی چاہیے. یہ دونوں باتیں آپ نوٹ کر لیں. اب بات کرتے ہیں جی FS1 میں جب بچے کو داخل کرتے ہیں تو کیا پوچھتے ہیں. بچے کو سمپل انسٹرکشن فالو کرنا آتی ہوں, بچہ ٹوائلٹ ٹرینڈ ہو. بچے نے اگر گریڈ 1 میں ایڈمیشن کرنا ہے تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ بچے نے اگر تو اسکول میں کمپلیٹ کیا ہوا ہے FS1 سیم اسکول میں, پھر اس کے لیے نرسری جوائن کرنا ضروری نہیں ہے. اگر اس نے ڈائریکٹلی جا کے گریڈ 1 میں, جیسے میٹھی تھی نا, اس نے گریڈ 1 میں جا کہ ہم نے اس کو ایڈمیشن کروایا تھا تو اس کے لیے پھر ہم نے نرسری جوائن کروائی تھی 6 مہینے کے لیے. نرسری کا سرٹیفکیٹ ہم نے ساتھ لگایا تھا. نرسری میں جو میٹھی نے ایکٹیویٹی ورک شیٹ کی تھی وہ بھی ساتھ لگائی تھی, وہ بھی آپ سنبھال کے رکھیں, انٹرویو کے ٹائم لے کے جائیں. اور انٹرویو میں بیسک چیزیں پوچھتے ہیں کہ بچہ سمجھنا چاہیے, ٹیچر بلائے آ جائے, بک رکھاؤ, اٹھا لاؤ, کھا لو, مطلب اس طرح کی چیزیں بیسک آنی چاہیے. اور کوئی ایسا بچے سے انہیں مشکل سوال نہیں کرنا. آپ اپنے بچے سے گھر میں ہر ورڈ انگلش میں بولنا شروع کر دیں. بے شک ہم لوگ پاکستانی ہیں, اردو زبان بولتے ہیں, لیکن آپ بچے کو بیسی جیسے ہم فروٹ کہتے ہیں, دودھ کی بجائے ملک, دروازے کی بجائے ڈور, گھر میں یہ چیزیں بولنا شروع کر دیں. بے شک اردو بولیں لیکن جو ورڈ ہے نا وہ انگلش میں بولیں. تو آپ کے بچے کو یہ بیسک تھوڑی چیزیں آئیں گی نا تو کچھ بھی انٹرویو میں اس کے لیے مشکل نہیں ہوگا. کوئی انہوں نے بچے سے کوئی ٹیبل وغیرہ, کوئی ایڈیشن ملٹیپلیکیشن کے کچھ بھی نہیں کویسچن کرنے. تو یہ تھوڑی سی انفارمیشن تھی, میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. تو ابھی ایڈمیشن سٹارٹ ہو گئے ہیں, اس کے بھی اسکرین شاٹ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں. یہ جیمز کے اسکول کے ایڈمیشن ہیں اور یہاں جب ایڈمیشن ہوتے ہیں تو سب سے پہلے پیرنٹس کو ای میل کی جاتی ہے جن کے بچے آلریڈی اسکول میں پڑھتے ہیں, یعنی سبلنگز کو. فار ایگزامپل اگر میرے بچے پڑھتے ہیں تو اگر ان کے اور کوئی بہن بھائی ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو پہلے وہ ان کو پریورٹی دیتے ہیں, اس سے جو سیٹیں بچ جاتی ہیں پھر وہ باہر والوں کو دیتے ہیں. تو یہ ہمیں بھی میل آئی ہوئی ہے, یہ ہر دفعہ ہی آتی ہے کہ اگر سبلنگ اپلائی کرنا چاہے تو کر لیں. تو میں نے کہا چلیں آپ کے ساتھ بھی ڈیٹیل شیئر کر دیتی ہوں.